ہمارے بالخصوص پاکستان میں اور بالعموم تقریباً دنیا کے اندر ایک انتہائی بڑی غلطی عوام میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں روزہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی غلطی پائی جانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب بالخصوص بزرگ حضرات سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھانے پینے کی اجازت۔ بعض تو اتنے دلیر ہیں اور دین پر، شریعت پر اتنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ گاؤں کے اندر کسی گوٹھ یا قصبے میں یا شہر کی یا کسی محلے کے اندر جہاں پر وہ رہتے ہیں، دور سے بھی اگر آواز آ رہی ہو تو اس کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ اس کے اختتام اور اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت میں ہرگز روزہ نہیں ہوتا۔ اذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہے، وہ نماز فجر کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اذان ختم سحری کے لیے نہیں دی جاتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزے کے ختم ہونے کا، سحری کے ختم ہونے کا جو وقت ہے، وہ صبح صادق سے پہلے، جب رات کا اختتام ہو رہا ہو اور صبح صادق طلوع ہو رہی ہو، صبح صادق پر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو سحری کا وقت ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ختم ہوتا ہے، اور نماز فجر کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ سحری ختم کرنی تھی پہلے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، اور اذان دینی تھی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد یعنی وقت اذان بھی کھاتا اور پیتا رہے، اس شخص کا روزہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح افطار کے اندر بھی غلطی کی جاتی ہے، لحاظ نہیں رکھا جاتا، احتیاط نہیں برتی جاتی وقت کی، اور جس طرح ہی کہیں سے بھی کسی کی بھی اذان کی آواز آ جائے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب وقت ہو چکا ہے۔ پھر وہی مسئلہ ہے کہ روزے کو اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سارا دن روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، جب رات کا وقت داخل ہو جائے تو اس وقت فوراً افطار کر لینا چاہیے، لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان اوقات کا لحاظ نہ رکھیں گے، یا تو سرے سے ہی روزہ نہیں ہوگا، یا روزہ معاذ اللہ فاسد بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔